بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نعمت اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت مولا ہے۔ اب مجھے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو جواب دینے کے لیے بتانا ہے، یہ جو وار ہیرو ہے جو لندن والا، اس کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا۔ یوں تو 3 دن سے مسلسل لکھا جا رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں بھی، اور سبق تو ہمارے مسلمان لینا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم مسلمان جب تک ان سے بات نہیں کریں گے تب تک یہ ہمارے منہ پر تماشا مارے جیسا مسلمان ٹیررسٹ سے بتاتے رہیں گے یہ لوگ۔ اب دنیا کے اندر واقعات آئے دن ہوتے رہتے، آئے دن کبھی جو ہے مرڈر کے قصے آ جاتی ہے، نیو جرسی کا پیپر ہے، نیو یارک کا نہیں ہوتا، کبھی جو ہے ایسے بیماروں کے حال آ جاتے رہتے واقعات۔ تو مرڈرس ہونا اہم ہے یا پھر مسلمان کا ماننا اہم ہے؟ اگر مرڈر ہوتا ہے تو مسلمان کے اوپر کیوں کیچڑ اچھالا جا رہا؟ چاہے وہ لندن ہو یا امریکہ ہو، یہ یورپ میں زیادہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان یورپ میں رہنے کی وجہ سے۔ سب سے پہلی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اللہ نے ہم کو صبر کرنے کے لیے 13 سال دیے، جبکہ صحابہ چاہتے تھے کہ مقابلہ کرے، صحابہ چاہتے تھے کہ جواب دے، ڈیفنس کرے، لیکن اللہ نے کہا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے، اور اللہ نے ہم کو اس پر عمل کرنے کے لیے زندگی دی۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، ایک ایسی بھی بات ہے جو مسلمان کو سب سے پہلے سیکھنی چاہیے، حدیث کے طور پر ہے کم و بیش۔ ایک صحابی آ کر پوچھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو بے شمار مسئلے بتائے، لیکن کیا انسان اپنے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، تو میں اردو میں بتاتا ہوں تاکہ ہم لوگ ان کو بتا سکتے ہیں کہ انسان ایک تو اس کے اوپر شیطان ہے، دوسرا اس کی آنکھوں سے بھی شر پیدا ہوتا ہے، اگر وہ گندی چیز دیکھتا ہے آنکھوں سے اس کا گناہ ہے، تو یہ شر ہے۔ اللہ نے سورہ ملک میں انسان کو بتا دیا کہ میں نے تم کو صرف امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ ہمارے سارے امتحان ہیں انسان کے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہو، چاہے وہ کہہ دے کہ میں اسلام پر عمل کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی اس سے لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان گناہ گار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ صحابی پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آنکھ کی شر سے بچاؤ، اللہ سے کہنا ہے، ہاتھ کے شر سے بچاؤ، اللہ سے کہنا ہے، یعنی ذہن کے شر سے بھی، کیونکہ وسوسے شیطان ڈال کے جاتا ہے، جنات ڈال کے جاتے ہیں، انسان ڈال دیتے ہیں، تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، قتل و غارت گیری، گالی گلوچ اور بہت کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اس سے، جو اللہ کے فرشتے نے جو ہے دایاں والا کرامن کاتبین میں لکھتا ہے اگر نیکی ہو، تو بائیں والا جو ہے بدی لکھتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اس کی پوری زندگی کا امتحان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوڑ دیا۔ قرآن بتا دی ہم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آنکھ کے شر سے بچاؤ کہنا ہے اللہ سے، ہاتھ کی اور زبان سے بھی۔ تو ہم اگر سے اس طرح کا ایک مسلمان کہیں بھی قتل کرتا ہے یورپ میں، تو سارے اخباروں میں، سارے نیوز میں، یہاں تک کہ ویب سائٹ پر اگر چلے جائیں اسلام کے سیکشن کی طرف یہ ڈال دیتے ہیں۔ مجھے اس بات سے ڈر ہوتا ہے کہ نئے مسلمان جب آ جاتے ہیں اسلام میں تو ان کے اندر علم ہونا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں کو یہ علم ہی ہے، مسلمان کبھی نہیں بتایا کہ اگر ہم تشدد پسند ہے بولتے تو ان کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اس کی نگاہ سے، اس کے چلنے پھرنے تقدم سے
سب اعضاء جو ہے اس کے گناہ کریں گے اور یہ قیامت کے دن یہ ساری جواب دیں گے, اس کی زبان بند کر دی جائے گی. یہ امتحان ہے انسان کا. اب اگر سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی لندن میں جس نے جو قتل کیا وہ اس کا کیا تعلق مسلمانوں سے, اسلام سے, قرآن سے؟ اسلام سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے جو ہے تعلق سے اچھا ہم جو ہے پیغام دینا ہے صبر کا, اور مثال دینی ہے, ہم سچے مسلمان ہیں اور ہم نفرت نہیں کرنی ہے یہود و نصارہ سے بھی. اللہ بھی جو ہے قرآن کے اندر ان کو بتایا کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے بات کی ہے, کیونکہ اہل کتاب سے جب وہ بات کرتا ہے تو ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, لیکن بتانے والا کون؟ اب جیسے مثال کے طور پہ غوث اعظم محبوب سبحانی بڑے مشہور ولی اللہ ہیں. حیدرآباد دکن میں ایک رواج ہے, ان کے 18ویں یا کوئی جو ہے ان کے شجرے میں وہ جو نسل ہے وہ نسل کا کوئی باشندہ حیدرآباد آتا ہے تو وہاں جلسے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ غوث اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر. میں کیسے کہوں آپ لوگوں کو کہ ہر انسان جو بدکاری کر سکتا ہے, گناہ کر سکتا ہے, اور وہ غرور سے, تکبر سے, شہرت کے لیے, یا اس کو کیا معلوم کہ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا. اللہ خود بتا رہا ہے قرآن کے اندر کہ یہاں پیغمبر بھی نہیں دیکھا گیا. اور جو ہے پھر اس کے بعد میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ابو طالب آپ کے چاچا آپ کی حفاظت کی, اسلام نہیں قبول کیے. ابو لہب اسلام نہیں قبول کیے. اور کانوں میں بھی کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے گھر 100 بار گئے تو بھی وہ جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہوا. تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خاندان حسب نسب کا کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا جنازہ گیا, قبرستان کے اندر دفنایا گیا, اور وہاں پر کسی نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, یہ علی کی جو ہے اہلیہ ہے, اور یہ حسین حسین کی ماں ہے. تو خبر سے آواز آئی یہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا. تو ہمارے مسلمانوں کو علم ہی نہیں. اب ایک صاحب پاکستان میں یا انڈیا میں جلسہ ہو رہا ہے اہل سنت کا, اس میں بتا رہے علی رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے ہے نو, اور انہوں جس کو آئے بولے اس کو گالی گلوچ کر دے رہے. ارے بھائی محبت کب لائیں گے ہم؟ اللہ کرے, میری دعا ہے کہ سارے مذہب بیٹھ کر ایک بار انسان ایک بڑا سا جلسہ کرے دنیا میں, اور یہ بات بتائے کہ ہر انسان کے اوپر جو ہے شیطان ہے, اور ہر انسان کو شر پیدا کرنے کی طبیعت ہے, اور وہ چاہے ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو یا آنکھ سے ہو یا کان سے ہو یا منہ سے ہو یا ہاتھ پیر سے ہو, یعنی 360 اعضاء اس کے گناہوں میں ملوث ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اس بات کو پھیلانا ہے کہ امن و امان کے لیے اگر ہم آج چپ ہو جائیں تو کل کے یعنی گزرا ہوا کل جمعہ کے دن فرنٹ پیج پر یہ وار کا ہیرو ہے, اور اس کو بیوی ہے, بچے ہے بول کے جو ہے انہوں نے ہمدردی کے لیے یہود و نصارہ کو اپنا بنا لینے کے لیے وہ پیغام فرنٹ پیج پر ڈالا, اس کو مار ڈالنے کا. اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ ہم مسلمان سارے کے سارے اس میں جو ہے حصہ لیے, جیسا آپ بتانا چاہ رہا ہو. یہ ان کا یہودی نصارہ کا یہ ہتھیار ہے, چاہے وہ اخبار ہو یا ٹی وی ہو یا ویب سائٹ ہو. تو اللہ ہم کو ان چیزوں سے بچائے. اللہ کے بندے ہم ایسے بن جائیں کہ ہم چپ نہ رہیں, ہم کچھ نہ کوشش کریں, محبت سے, پیار سے. اللہ کے دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے, حکمت سے پھیلایا. صحابہ نے حکمت سے پھیلایا انڈونیشیا ملیشیا کی طرف. ہمارے والوں کو ہر بات پہ غور کرنا ہے. اللہ چاہتا کیا ہے, اللہ کے دین کو پہنچانا کیسا ہے, یہ یہود و نصارہ کو اسلام کی حقیقت رکھنی کیسی ہے ہم کو. اب آپ یہ لے لیں, ایک جو ہے ایسا قرآن کے حوالے سے لکھتے وہ لوگ, قرآن کا بتا رہے, دیکھو قرآن میں انسانوں کو مار دو کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں, صبر کرو کہا ہے. یہ بات کچھ اور طریقے سے نکال کے بتاتے وہ لوگ ترجمے کے طور پہ. ترجمے والے وہ کچھ ایسی باتیں لے لیتے ہیں جو پوری بات آیت کی یا سورے کی نہیں پیش کرتے. یہود و نصارہ کو مارو, بت پرستوں کو مارو, اس طرح سے لکھ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں کہ ایک واقعے کو لکھتا ہو کہ جی ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے انسان مسلمان ہے ہی نہیں. ایسی بات تھوڑی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا
کہ جس نے اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں عمل میں لا لیا کہہ دیا تو اس کو گلیڈ ٹائڈنگس یعنی خوشخبری دے دی اللہ تعالیٰ نے. میرے مسلمان بھائی، تمہارا وقت اپنا جو ہے ایسا کر جاؤ کہ اپنی آل اولاد امن و امان سے یورپ میں رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن